بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ عبداللہ طاہر جو خراساں کے گورنر تھے اور نیشا پور اس کا دارالحکومت تھا، ہرات کا رہنے والا ایک لوہار، وہ نیشا پور کاروبار کے سلسلے میں آ گیا۔ وہاں اس نے ایک دکان بنا لی اور اپنا کاروبار شروع کیا۔ انہی دنوں میں چوروں کے کچھ گروہ لوٹ گھسوٹ میں مصروف تھے، تو گورنر نے یہ آرڈر دے رکھے تھے پولیس کو کہ رات کے وقت خصوصی طور پر پہرا دیا جائے اور گشت کیا جائے۔ یہ لوہار کافی عرصہ نیشا پور میں رہا، پھر دل میں خیال آیا کہ میں اپنے وطن ہرات چلا جاؤں اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے۔ وہ جب جا رہا تھا تو ایک جگہ پر چوروں نے نقب لگا رکھی تھی اور ادھر پولیس پہنچ گئی۔ پولیس نے وہ چور پکڑے تو وہ 10 تھے۔ گورنر کو اطلاع دی کہ ہم نے 10 چور پکڑ لیے۔ جب 10 چوروں کو پکڑ کے لے کے جا رہے تھے تو اندھیرے کی وجہ سے ایک چور درمیان سے بھاگ گیا۔ اب 9 ہو گئے۔ پولیس والے پریشان ہوئے کہ ہم نے تو گورنر کو 10 کہا ہے، یہ 9 ہے۔ ادھر سے وہ لوہار جو اپنے وطن کی طرف جا رہا تھا وہ سامان اٹھائے ہوئے پہنچ گیا۔ پولیس والوں نے اس کو بھی پکڑ کر 10واں نمبر اس کا لگا کر چوروں میں شامل کر کے گورنر کے سامنے پیش کر دیا۔ گورنر نے کہا انہیں جیل میں بند کر دو۔ اب وہ لوہار نیک آدمی تھا، بہت پریشان ہوا۔ جیل میں جا کر اس نے وضو کیا اور اللہ کے دربار میں سر بسجود ہو گیا۔ دعا کی، مولا تیرے سوا تو میرا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے کہ جس کے سامنے میں اپنی فریاد کو پیش کروں۔ تو جانتا ہے کہ میں اس عمل میں شریک نہیں ہوں، اے کرم کرنے والے مجھ پر کرم کر دے۔ ادھر گورنر سویا ہوا ہے، خواب دیکھتا ہے کہ 4 ہٹے کٹے جوان آدمی ان نے اس کے تخت کو کے چاروں پائے پکڑے ہوئے ہیں، اس کو الٹا رہے ہیں۔ جب الٹانے لگتے ہیں تو گورنر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے گھبراہٹ کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہیں آیا، تو سمجھ گیا یہ خواب ہے، پھر سو گیا۔ پھر یوں ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اٹھا، وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر وہ سو گیا، اور پھر یہی خواب آیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کسی مظلوم کی فریاد اور آہ ہے جو عرش الہی تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے جیلر کو بلایا، کہا کوئی مظلوم جیل میں ہو؟ تو وہ کہنے لگا یہ تو مجھے علم نہیں، لیکن ایک آدمی جس کو رات کو پکڑا تھا وہ جب کا جیل میں آیا ہوا ہے، سر سجدے میں ہے اور آہو زاری کر رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہی آدمی ہے۔ اس کو لایا گیا، پوچھا، اس نے بتایا کہ میں تو اپنے گھر جا رہا تھا، ایک چور بھاگ گیا اور اس کی جگہ ان نے مجھے پکڑ لیا، میں بے قصور ہوں۔ گورنر نے کہا کہ تیری اس فریاد کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ 4 آدمی میرے تخت کو الٹ رہے ہیں۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، معذرت کرتا ہوں، یہ 1000 درہم چاندی کے سکے میری طرف سے قبول کر لو، اور جب بھی تجھے کسی چیز کی ضرورت پیش آئے تو میرے دربار میں آ جانا، مجھ سے مانگ لینا، میں تجھے عطا کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا گورنر صاحب جہاں تک معافی کی بات ہے وہ تو میں نے معاف کر دیا،
1000 درہم آپ نے تحفے میں دیے، میں نے قبول کر لیے، باقی جو مانگنے کا معاملہ ہے وہ میں آپ سے مانگ نہیں سکتا۔ گورنر کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا آپ سمجھے نہیں کہ میرا ایک سجدہ اللہ کے دربار میں اتنا قبول ہوا کہ آپ کا تخت الٹنے کے قریب آ گیا، تو میں اس کریم رب کے در کو چھوڑ کر آپ کے پاس مانگوں، جنہوں نے ایک مظلوم کو جیل میں ڈال دیا ہے۔ میرے پاس سب سے بڑی دولت سجدے کی ہے، نماز کی ہے۔ جب مجھ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو میں اسی طرح اللہ کے دربار میں سربسجود ہوتا ہوں، اور میرا مالک، میرا رب میری سبھی مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو دوستو، یہ توکل ہے، بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر۔ جب آدمی اس طرح، اس نہج پر، اس طرز پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ سبھی مشکلات کو اس کے قرب سے بھی دور کر دیتا ہے۔